اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ خیر مقدم ہے آپ کا کلاس 10 پولیٹیکل سائنس میں ہم پڑھ رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز۔ تو پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل پارٹی کس کو کہتے ہیں۔ اٹ از اے گروپ آف پیپل who can come together to contest elections and hold power in the government۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے 4 کمپوننٹ ہوتے ہیں: آئیڈیالوجی، لیڈرز، ایکٹیو ممبرز اور فالوورز۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا فنکشنز آف اے پولیٹیکل پارٹی۔ تو what does a political party do؟ What does political parties do؟ تو ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ جو بنیادی کام ان کا ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا، ٹو فل دا پولیٹیکل آفیسز اینڈ ٹو ایکسرسائز پولیٹیکل پاور۔ جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا ہے، ٹو فل اپ پولیٹیکل آفیسز اینڈ ٹو ایکسرسائز پولیٹیکل پاور، ان کا بنیادی کام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ they have a number of functions. They perform a series of functions. Number 1, parties contest elections. جو ان کی پہچان ہوتی ہے، the political parties they contest elections and the candidates are put up by political parties. ٹھیک ہے، یعنی جو political parties ہوتے ہیں they put up any candidate and that candidate contests elections on behalf of people and on behalf of party۔ ٹھیک ہے، اور جنرلی کیا ہوتا ہے، ایک اس کو سلیکٹ کرنے کا، یعنی ایک کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کرنے کا، پہلے سلیکٹ اس کو کیا جاتا ہے۔ تو سلیکٹ کون کرے گا؟ پولیٹیکل پارٹی کرے گی سلیکٹ کسی کینڈیڈیٹ کو۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ الیکشنز کنٹیسٹ کرے گا، پھر وہ الیکشن لڑے گا۔ ٹھیک ہے، وہ الیکشن میں حصہ لے گا۔ تو پولیٹیکل کچھ ممالک میں، جس طرح سے امریکہ میں، وہاں پر جو اس پولیٹیکل پارٹی کے ممبرس ہوں گے، اس کے سپورٹرز ہوں گے، تو وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو چنتے ہیں، یعنی وہ ان کینڈیڈیٹس کو چنتے ہیں جو الیکشن میں حصہ لیں گے۔ کون؟ ممبرس اور اس پولیٹیکل پارٹی کے سپورٹرز۔ اور دنیا کے اکثر ممالک میں اسی طریقے کو عملایا جاتا ہے، اسی طریقے پر عمل ہوتی ہے۔ لیکن جہاں تک ہندوستان کا سوال ہے یا ہندوستان جیسے ممالک کا سوال ہے، وہاں پر کیا ہوتی ہے، جو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہوگی، جو اس کی ٹاپ لیڈرشپ ہوگی، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کینڈیڈیٹس کو چوز کرتے ہیں، ان کو سلیکٹ کرتے ہیں فار کنٹیسٹنگ الیکشن، جس کو ہم بولتے ہیں کہ مینڈیٹ دیا جاتا ہے ان کینڈیڈیٹس۔ لیکن یہ کس کا؟ یہ پارٹی ہائی کمان کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ پارٹی کے ٹاپ لیڈرز کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب ان کینڈیڈیٹس کو چنا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں۔ یعنی ان شارٹ وی کین سے the political parties contest elections. They participate in elections by contesting elections. اور دوسری فنکشن جو ہوتی ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کی، they put forward different policies and programs and the voters choose from them۔ یعنی ہر ایک پولیٹیکل پارٹی اپنا ایجنڈا، اپنا منصوبہ، اپنا مینیفیسٹو، اپنا منشور لوگوں کے سامنے رکھتی ہے۔ کسی بھی کہ اگر آپ ہم کو ووٹ اور سپورٹ کرتے ہو تو ہم آپ کے لیے کون سی پالیسیز لائیں گے، ہم آپ کے لیے کون سے پروگرامز لائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہر ایک، یعنی اس پولیٹیکل پارٹی کا کیا کہیں گے ہم اس کو، انہوں نے اپنا ہدف رکھا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس الیکشن میں کامیاب ہوتے ہیں، اگر آپ ہم کو چنتے ہیں تو ہم یہ پالیسیز لائیں گے، ہم یہ پروگرامز، ڈیولپمنٹل پروگرامز لائیں گے، ہم یہ اسکیمز لائیں گے جن سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تو ہر ایک پولیٹیکل پارٹی اپنی پالیسی اور اپنے پروگرامز پریزنٹ کرتے ہیں بیفور دا ووٹرز، اور بعد میں ووٹرز ان کو جو سیوٹیبل لگتا ہے
वोटर्स को जो जिस पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिसीज और प्रोग्राम सूटेबल लगते हैं तो वो उसके फेवर में वोट कास्ट करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया कि जनरली क्या होता है कि वो देखते हैं कि किस शोबे में हुकूमत का नाकाम हुई है तो वो उस तरह के पॉलिसीज और प्रोग्राम्स सामने लाते हैं। और जब क्या कह सकते हैं हम उसको कि एक गवर्नमेंट जब वो रूलिंग पार्टी में तब्दील होती है वो उसी बुनियाद पर हुकूमत चलाती है जो उसने इलेक्शन से पहले जो उसने लोगों के सामने अपना मैनिफेस्टो रखा होता है, अपना मंशूर रखा होता है, तो वो उसी के मुताबिक रूल उसी लाइन पर वो क्या करती है, रूल करती है या लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इस लेवल पर या ये इन अहदाफ पर अमल करेगी, ठीक है। तीसरा हो गया कि पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग ऑफ लॉज फॉर ए कंट्री, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि जब भी लॉज बनते हैं, डिबेट होता है, उसमें डिस्कशंस होते हैं लेजिस्लेचर में, उसके बाद वो पास किए जाते हैं, ठीक है। तो जो जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, जिस पार्टी से कोई भी मेंबर बिलोंग करता है, वो अपना पर्सनल ओपिनियन वहाँ पर जाहिर नहीं करता है, बल्कि वो पार्टी का ओपिनियन वहाँ पर जाहिर करता है। जनरली जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजॉरिटी होगी उसी पॉलिटिकल पार्टी का बिल कानून में तब्दील होगा, क्योंकि उसको वोट और सपोर्ट अपने मेंबर्स करते हैं जनरली, ठीक है। लेकिन उसमें आपको डिबेट करने का, डिस्कशन करने का पूरा मौका भी दिया जाता है उन मेंबर्स को, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपका पर्सनल ओपिनियन कंसिडर नहीं किया जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि पार्टी का ओपिनियन क्या है, ठीक है। पार्टी एक लोगों का ग्रुप होता है जिनके सेम ख्यालात होंगे, ठीक है, जिनकी सेम आइडियोलॉजी होगी, जिनका क्या कहेंगे कि जिनका मकसद एक होगा। तो वहाँ पर इन शॉर्ट वी कैन से कि जो क्या बताएंगे हम, लॉ मेकिंग होती है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी अंजाम देती है जब वो पावर में आती है, ठीक है। और कोई भी लॉ वो लाते हैं लेजिस्लेचर में जो उनके मंशूर के मुताबिक या जो लोगों के फ़ायदे के लिए वो लाना चाहते हैं। तो लेकिन कौन लाता है? ये पॉलिटिकल पार्टीज, वो लॉ मेकिंग में अपना रोल अदा करती है। उसके बाद है पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स। हमें मालूम है कि द पॉलिटिकल पार्टी विच गेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, विच गेन्स मेजॉरिटी, either simple majority or absolute majority, they form the government and they run the government। जो पार्टी जिसके पास सिंपल मेजॉरिटी आती है, यानी वो जो 50% से ज़्यादा सीट्स जीती है तो वो हुकूमत बना सकती है, या वो जो 50% से ज़्यादा सीटें भी जिसको हम बोलते हैं बाहरी अक्सरियत से वो सीट्स जीती है, तो वो क्या बनाती है? वो हुकूमत बनाती है। उसके बाद वो हुकूमत का निज़ाम भी चलाते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पार्लियामेंट मेंबर्स या लेजिस्लेचर्स उनके फेवर में होते हैं, कवानीन भी बनाते हैं वो, और साथ ही साथ हुकूमत का निज़ाम भी वो चलाते हैं। उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस को लूज़ करती है, यानी जिनको कम सीट्स आती है, जिनको कम नंबर्स आते हैं पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में, तो वो क्या करते हैं? दे सिट इन द अपोजिशन, वो अपोजिशन में बैठते हैं। और अपोजिशन का भी अपना रोल होता है। दे क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। उनको लगता है, जो ही उनको लगता है कि गवर्नमेंट कहीं पर डिविएट हो रही है तो वो शोर मचाती है, ठीक है। जो ही उनको लगता है कि गवर्नमेंट ने ये गलत इकदाम उठाया है तो वो उस इशू को रेज करते हैं और वो लोगों में अब पॉपुलर होना चाहते हैं, ठीक है। और कहा गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टी, जो द पार्टी विच सिट्स इन अपोजिशन पार्टी के मतलब कहा गया ये एक वॉच डॉग की तरह होती है, यानी वो जो हिफाजत करता है किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर उनको लगता है कि रूलिंग पार्टी कहीं पर डिविएट हो रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को, रूल्स को वायलेट कर रही है, तो वो उस वक्त शोर मचाती है। या हुकूमत कोई ऐसा फैसला, ऐसा
قانون لاتا ہے جو لوگوں کی بہبود، جو لوگوں کے حق میں نہ ہو، تو اس وقت وہ لوگوں میں اویئرنیس جنریٹ کرتے ہیں، ہاں لوگوں کو اویئر کرتے ہیں کہ جو یہ پالیسی لائی جا رہی ہے یہ عوام کش ہے، یہ عوام دشمن پالیسی ہے، تو اس طرح سے وہ اپنا رول نبھاتی ہے۔ اس کے بعد پارٹیز شیپ پبلک اوپینین، کیونکہ جو پالیٹکس ہوتی ہے یہ ایشوز پر لڑی جاتی ہے۔ جتنا آپ کے پاس ایشو اسٹرانگ ہوگا، جتنا آپ کے پاس اچھے ایشوز آپ ریز کریں گے، تو اتنا کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پبلک سپورٹ بھی ہوگا۔ اور چونکہ ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس لاکھوں کی تعداد میں فالوورز ہوتے ہیں، سپورٹرز ہوتے ہیں، اس کے ایکٹیو ممبرز ہوتے ہیں، تو یہ اگر آپ ڈفرینٹ ایشوز کو ریز کرتے ہو تو لوگوں میں آپ اویئرنیس جنریٹ کرتے ہو، تو اس طرح سے آپ ایک پبلک اوپینین فارم کرنے میں مدد کرتے ہو۔ اور کچھ پریشر گروپس جو ہوتے ہیں، جس طرح سے آپ نے پڑھا ہوگا کلاس 9 میں، دے آر دا ایکسٹینڈیڈ آرمز آف دا پولیٹیکل پارٹیز، یہ بھی لوگوں میں اویئرنیس برنگ کرتے ہیں، یا حکومت کے اوپر کیا انفلوئنس کرتے ہیں، ان کی پالیسیز کو، ان کو پریشرائز کرتے ہیں کہ یہ ان ایشوز کے اوپر آپ دھیان دیجیے۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز یا کچھ پریشر گروپس کیا کرتے ہیں کہ اگر ان کے پاس اچھا ایشو مل جاتا ہے، اگر ان کو کوئی اچھا ایشو مل جاتا ہے، تو وہ اس ایشو کو پبلک مومنٹ میں بھی تبدیل کر سکتے، اس کو ایک تحریک کے شکل میں وہ پریزنٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو پریشر گروپس یا جو پولیٹیکل پارٹیز یہ کسی ایشو کو ریز کرتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے، پبلک اوپینین کو یہ فارم کرنے میں ایک اہم رول ادا کرتے ہیں۔ مینلی جو اپوزیشن پارٹیز ہوتی ہیں وہ ایشوز کو ریز کرتی ہے، اور کبھی کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کا جو کیا ہوتا ہے کہ جو پریشر گروپس ہوتے ہیں وہ ان کے ایکسٹینڈ آرمز ہوتے ہیں، وہ ان کا ہی گروپ ہوتا ہے، تو وہ پبلک ایشوز کو ریز کرتے ہیں، اور وہ پالیٹکس کو انفلوئنس کرتے ہیں، گورنمنٹ پالیسیز کو انفلوئنس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے وہ پبلک اوپینین کو فارم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اور 7th اینڈ the last, it's not the least, تو parties provide people access to government machinery and welfare schemes implemented by the government، یعنی ایک سادھارن آدمی ہے، ایک عام انسان ہے، ٹھیک ہے، اس کو لوکل پارٹی لیڈر تک ایزی ایکسیس ہوتا ہے بنسبت کہ کوئی بڑا آفیسر ہے، ٹھیک ہے۔ تو تبھی لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے نزدیک زیادہ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کا نمائندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس وہ کس کے ساتھ، کسی بڑے آفیسر، پہلے تو بڑا آفیسر اس کو ملنے ہی نہیں دے گا، لیکن جو لوکل ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں، ایم ایل ایز ہوں گے، ایم پیز ہوں گے، تو وہ لوگوں کے پاس، یا ہمارا پنچ ہوگا، سرپنچ ہوگا، یا ہمارا جو کیا کہیں گے، ہمارا چیئرمین ہوگا میونسپل کمیٹی کا، یا میئر ہوگا، تو اس کے پاس ان کا ایزی ایکسیس ہوتا ہے، کیونکہ یہ اسی سوسائٹی سے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، اپنے مسائل پوچھتے ہیں، اور پھر جو پولیٹیکل ایگزیکٹو ہوتا ہے ہمارا، جو ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں، پولیٹیکل لیڈرز، یا تو یہ لوگوں کو ان ویلفیئر اسکیمز کے بارے میں بھی ان کو کیا کرتے ہیں، آگاہی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان عام جو آرڈنری سٹیزنز ہوتے ہیں ان کو اپنا حق دلانے میں بھی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر لوگ اگر پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل لیڈرز ان کی ڈیمانڈز کو فلفل کر پاتے ہیں، تو اگلے الیکشنز میں یہ طے ہوتا ہے کہ لوگ اسی پولیٹیکل پارٹی کو کیا دوبارہ چنیں گے۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہے، ان کا جو فنکشن ہوتا ہے، دے کنٹیسٹ الیکشنز، دے پٹ فارورڈ ڈفرینٹ پالیسیز اینڈ پروگرامز فار the public, they play a decisive role in making of laws, and they form government and they run the government. They also play role of opposition if they lose elections. And sixth is they shape public opinion. And the last but not least, it is they provide access to government machinery and welfare schemes. تو اس طرح سے یہ functions آف پولیٹیکل پارٹیز کنکلیوڈ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔